السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں عارفین نامہ۔ انتہائی سنسنی خیز انکشافات پر مبنی کچھ ویڈیوز آج ہاتھ لگی ہیں، سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ اسی حوالے سے کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہ رہا تھا۔ آئیے آج کی پہلی سنسنی خیز ویڈیو جو ہے وہ دیکھتے ہیں، پتہ چلے گا کہ اگر آپ کے پاس کچھ انورٹڈ کاماز میں اچھے دوست ہوں تو کیا کچھ آپ کے اوپر بیت سکتی ہے۔ اس ویڈیو میں لکھا ہے، اللہ معاف کرے، PG-18 کا ٹائٹل سمجھ کر کے دیکھیے گا، حرامی دوستوں سے ہوشیار۔ آج صبح سے کوئی ٹاپک ڈھونڈ رہا تھا، کوئی ٹاپک ہی نہیں مل رہا، میں نے کہا یار پھر آج پھر یہی سب کیا جائے، دل پشوری۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر کسی کے پاس اس طرح کے دوست ہوں، مجھے زمانہ جاہلیت میں اپنے کیے گئے تمام کارنامے آج صبح سے آنکھوں کے سامنے آ رہے ہیں، اور میں سوچ رہا ہوں یا اللہ شکر ہے تیرا کہ تو نے مجھے راستے پہ ڈال دیا، ورنہ میں بھی اس طرح کی کتنی کام جو ہے وہ کر چکا تھا، اللہ معاف کرے۔ مجھے یاد ہے ہمارے اسکول میں ایک ٹیچر تھے فزکس کے، ادیب صاحب، وہ بہت سخت ٹیچر تھے۔ وہ بلیک بورڈ پہ جو ہے وہ کچھ تحریر فرما رہے تھے، کوئی فارمولا فلانا ڈمکانا فزکس کا، اپنے تو کدو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا ہو رہا ہے۔ اب ٹائم پاس بھی کرنا تھا، کیا کروں، تو میں نے کیا کیا، میں نے وہ ڈسٹر لیا جس پہ بہت ساری جو ہے چوک وہ ہم نے اس پہ مل رکھی تھی، اور وہ ڈسٹر سے میں نے اپنے منہ پہ نقش و نگار بنائے۔ میرے دوست اپنے پڑھ رہے تھے، میرا موڈ نہیں تھا اس دن پڑھنے کا، میں گیا جا کر کے اور ادیب صاحب کے میں نے پشت پہ دستک دی، تو وہ غصے میں گھومے، کیا ہے؟ میں نے سر یہ دیکھیے۔ کس نے کیا؟ میں نے سر وہ بیٹھا ہوا، میں نے اپنے دوست کا نام بتایا، میں نے دیکھیں سر میں پڑھائی کر رہا تھا، اس نے یہ کیا۔ وہ بھی مطلب انٹرپشن کے احساس سے میرے خیال مغلوب ہو گئے تھے، انہوں نے جا کر کے اور دے مار 4.5 جو اس کو کتے کی طرح مارا۔ مجھے یہ ویڈیو کا ٹائٹل دیکھ کر کے اپنی وہ زمانہ جاہلیت کے تمام کارنامے جو ہے وہ ایک ایک کر کے یاد آنے لگے۔ آج کوئی کام کی بات نہیں ہوگی، آج کوئی کام کی بات نہیں ہوگی، بہت ہو گئی کام کی بات۔ میں کوئی ماما نہیں لگا ہوں سب اس ملک کا، باقی جس نے جو کرنا ہے وہ کرتا رہا اور میں پریشان ہوتا رہا ہوں۔ بھائی اتنا ٹائم نہیں ہے، آج ہم صرف تفریح کریں گے۔ آپ دیکھیے، یہ تو تھا دوستوں کا احوال جنہوں نے اپنے کمینے پن کے ذریعے سے اپنے ہونے کا احساس دلایا تھا۔ اب سوچئے اگر بیویاں اپنے شوہروں کی اتنی ہی انورٹڈ کاماز میں اطاعت گزار ہو جائیں کہ ان کی تشریف کے نیچے جو ہے وہ گرم جلتا توا رکھنے لگیں تو پھر کیا ہوگا؟ اگر بیویوں کو چھوٹ مل جائے تو میرا خیال ہے ہر دوسرے گھر میں اسی طرح کی واردات جو ہے وہ دیکھنے کے لیے ملے گی، کیونکہ بیویاں تو بیچارے کہا جاتا ہے کہ مظلوم ہوتی ہیں، یہ ایک الگ بات ہے کہ اس پہ داستانیں لکھی جا سکتی ہیں، لیکن اگر بیویوں کو چھوٹ مل جائے تو شوہروں کی تشریف جو ہے وہ تو سارا سال سوجی رہے گی، پھر ہوگا کیا؟ پھر آپ جائیں گے مارکیٹ میں، کہیں گے انکل سوجی ہے، تو وہ کہے گا ہاں، پھر آپ کہیں گے پھر ایسے کام ہی کیوں کرتے ہو، پھر عجیب سی بات ہو جائے گی۔ میں نے ویڈیو کو پہلے کہہ دیا تھا کہ PG-18 ہے بھائی جان آج، اس لیے اب آپ شکوہ بھی نہیں کر سکتے۔ اوف اوف، اب ذرا تھوڑا سا ہم اپنے ملک کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا پیارا ملک پاکستان، ہمارا پیارا ملک پاکستان کیسے چل رہا ہے اور ہمارے پیارے ملک کی دشا یا ڈائریکشن اس کی کیا ہے، ذرا اس ویڈیو میں دیکھیے۔ غلط تو نہیں ہے، مطلب نہ اگلا ٹائر پچھلے سے مماثل ہے، نہ پچھلا ٹائر کے کوارڈینیشن اگلے ٹائر سے ہے، ہارن بج نہیں رہا، دروازے ٹوٹے میں، یہ تو خیر موٹر سائیکل ہے، لیکن اگر اس سے ملک کو گاڑی سمجھ لیا جائے، اگر اسے جیٹ جہاز بھی سمجھ لیا جائے تو فیول کی کمی ہے، پائلٹ جو ہے وہ اناڑی ہے، کو پائلٹ جو ہے وہ اس نے کبھی منی بس بھی نہیں چلائی، یا سمجھو کہ رکشہ ڈرائیور ہے۔ کیا آج کل اس ملک میں یہ نہیں ہو رہا؟ کیا آج کل کیا 75 سالوں سے اس ملک میں یہی نہیں ہوتا جا رہا تھا؟ اور اس کے باوجود بھی ہم لوگوں نے ایٹم بم بنایا ہوا۔ یار غضب خدا کا، خدا کی قسم، کون لوگ ہو تسی یار؟ او میرے پیارے اللہ میاں، اچھا جی،
مولانا فضل الرحمان کی ویڈیو جو چل رہی تھی، بلاول، شہباز شریف، آصف علی زرداری کی جو پریس کانفرنس کل ہوئی جس میں انہوں نے پرنس چارمنگ کہا، پرنسس کہنا چاہ رہے تھے میرے خیال ہے آصف علی زرداری صاحب بلاول کو. ذرا یہ ویڈیو دیکھیے اور ہمارے سیاستدانوں کا کانفیڈنس ملاحظہ کیجئے، کیا ایسا ہی نہیں ہے؟ زندگی میں بس یہ کانفیڈنس چاہیے کہ مطلب آپ نے الیکشن خود سے لڑاؤ یا نہ لڑاؤ، الیکشن خود سے جیتے ہوں یا نہ جیتے ہوں، آپ ہار گئے ہوں اور آپ کو اچانک جتوا دیا جائے، یا آپ کو ہارتے ہارتے جو ہے وہ اچانک شدید قسم کی ہار دلوا دی جائے، یا جیتے جیتے آپ کو جو ہے وہ گھر بٹھا دیا جائے، یا کچھ بھی کر دیا جائے، کیا یہی آج کل ہمارے اس ملک میں یا اس سے پہلے ہمارے اس ملک میں نہیں ہوتا رہا؟ یہ ظاہر ہے کہ مطلب یہ کسی اور ملک کی باتیں ہوں گی تو ہوں گی، لیکن ہم اگر آج دیکھتے ہیں تو یہی سب کچھ دیکھنے کے لیے تو مل رہا ہے. اور اس پہ ہمارے سیاستدانوں کا جو کانفیڈنس میں دیکھتا ہوں، آئی لو یو. میں سوچتا ہوں یار جس ڈٹائی کے ساتھ یہ کیمرے پہ بیٹھ کر کے اور اداکاریاں کرتے ہیں، فیصلے ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود بھی جو یہ ترم خانیاں کر رہے ہوتے ہیں، بڑکے مار رہے ہوتے ہیں. میں فضل الرحمان صاحب کو سن رہا تھا کہ ہم اب فیصلے میدان میں کریں گے، اب ایوان میں نہیں ہیں. اچھا آگے چلتے ہیں جناب. بھائی صاحب ایک تو یہ موبائل میرے کنٹرول میں نہیں ہے، اپنا موبائل بھی تو نہیں ہے. آگے بڑھو. کہاں گیا یہ؟ بھائی پیپلز پارٹی کے جیالے جو ہیں وہ اس ویڈیو سے دور رہیں. سندھ کو پیرس بنا دینے کے دعوے دار جی اے بھٹو کو مطلب اس نعرے کو گالی بنا دینے والے، اگر ریئلسٹکلی ہم سوچیں تو شاید ہمیں فرسٹریشن طاری ہونے لگے، لیکن اگر آن اے لائٹر نوٹ ہم چیزوں کو دیکھیں، زندگی میں زاویہ نگاہ تبدیل اگر کر لیا جائے کبھی کبھی، جیسا کہ آج ہم کر رہے ہیں، تو واقعی کیا ایسا ہو نہیں رہا؟ مطلب غلاظت میں لوگ گٹر اور سیوریج کے پانی میں سے، ندی نالوں میں سے اپنی میتوں کو اٹھا کر کے لے جا رہے ہیں. پھر موضوع ذرا سیریس ہو جائے گا، اس لیے سیریس گفتگو سے اجتناب کرتے ہیں. اس ایک ٹھیلے والے کو ہی دیکھیے آپ کے اس کی کمٹمنٹ، یہ کیچڑ میں سے گزر رہا ہے، پریشانی میں ہے، اذیت میں ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے لبوں پہ جو ایک نعرہ مستانہ رقصہ ہیں وہ جی بھٹو کا ہے. اللہ اکبر، بھٹو ہی جی رہا ہے، باقی سب کو تو موت آ گئی. اب ہمارے پی ٹی آئی والے بھائی، میں ان کے لیے ایک خاص ویڈیو جو ہے وہ لے کر کے آیا. مایوس آج انشاءاللہ کسی کو نہیں کروں گا. یہ دیکھیے آپ. ساری ہوشیاری مجھے یہ دیکھ کر کے ویڈیو، ہماری سابقہ محلے میں ایک کیریکٹر یا مرحوم ہو گئے، خیر اب تو ان کو کیا کہوں، پتن بھائی یاد آ گئے. چھوٹے سے آدمی تھے پتن بھائی، اور بال ان کے وہ پیچھے یوں کرتے تھے مہدی حسن کی طرح سے، اور مونچھیں پتلی پتلی سی، ہر وقت پان کھاتے رہتے تھے، اور بڑی بڑی باتیں کروڑوں کی دکان پکوڑوں کی. ہمارے یہاں کرفیو لگا، کراچی میں اس وقت کرفیو لگتا تھا، اللہ معاف کرے، اللہ وہ وقت کبھی نہ لائے. تو گلی سے باہر نکلتے ہوئے پتن بھائی کنگھی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کیا ہوا ہے تم لوگ سالے ڈرتے ہو فوجیوں سے، کیا تم لوگوں کا کوئی دماغ خراب ہے؟ کرتے ہوئے وہ آگے جا رہے ہیں. اچانک ان کے تھوڑا فاصلے سے، وہ مین روڈ سے، مطلب آرمی کی ایک جیپ جو ہے وہ زناٹے کی رفتار سے وہ جو گزر گئی، اور یہ دیکھ کر کے ابھگ کر کے جو پتن بھائی بھاگے ہیں، وہ منظر دیکھ کر کے ہنس کے لوٹ پوٹ ہو گئے ہم لوگ. اور یہ پی ٹی آئی والوں کی جو حالت تھی کہ یہ اپنا جلسے کا انتظام یا ریلی کا انتظام کر رہے ہیں، اور سامنے پولیس والوں کو دیکھ کر کے اور ان کے حوصلے پست ہو گئے. یہ بالکل وہی معاملات نہیں تھے.
اب میں اپنے نون لیگ والے دوستوں کو کیسے مایوس کر سکتا ہوں. آپ لوگ چونکہ ملک کے وزیر اعظم آپ کا بننے والا ہے تو آپ کی خدمت میں پیش ہے ایک اور بہترین سنسنی خیز ریولیشن. یہ اچھا اس سے پہلے مجھے یاد آیا, ہاں وہ ایک سو کالڈ نظریاتی بھی تھا ہمارے یہاں, ڈبو چودھری, جو ہر پارٹی میں تقریباً گھوم کے آ چکا تھا. مشرف صاحب کے ساتھ تھا, پھر پیپلز پارٹی میں گیا, پھر پیپلز پارٹی سے قاف لیگ میں گیا, پھر اس کے بعد پھر عمران خان کے ساتھ آ گیا. اور اس کی ایک ویڈیو آج صبح کسی نے مجھ سے شیئر کی کہ ہمارا جذبہ سرد نہیں ہونے والا اور میری آنکھوں میں تجھے ڈر نہ ملے گا. اور اس کے بعد پھر ابھی 2 دن پہلے میں اخبار میں بیان پڑھ رہا تھا کہ بھائی اب الیکشن ہو گیا, اب مجھے جیل میں کیوں ڈالا ہوا ہے. تو جج صاحب نے اس سے کہا بھائی جس نے ڈالا اس سے پوچھو ہم سے کیا بات کر رہے ہو. مجھے کیوں نکالا کے بعد پیش ہے مجھے کیوں ڈالا. عثمان سے ہٹا دیا گیا اور ایک بار نہیں 3 مرتبہ ہٹایا مجھے. تو سمجھا نہیں, تو سمجھا نہیں. عوام کو مجھے ہاتھ دلا رہے ہیں, آپ مجھے ہاتھ دلا رہے ہیں. آئی لو یو کہہ رہے, آئی لو یو ٹو. یار اللہ خوش رکھے تم لوگوں کو یار, خدا قسم پاکستان کے سیاستدانوں سے میں تو کہتا ہوں اللہ اکبر اللہ. بھائی جان معاف کیجیے گا, گرمی جو ہے وہ آ گئی ہے میرا خیال ہے, اور اے سی چلانے کا رکس جو ہے وہ بابو راؤ گنپت راؤ آپ لے نہیں سکتے, کیونکہ الیکٹریسٹی بل جو ہے وہ اپنے کنٹرول میں نہیں ہے. بجلی کا بل جو ہے وہ ایسا آ رہا ہے کہ جیسے پتہ نہیں میرے یہاں ایٹامک ری ایکٹر چل رہا ہے. گیس نے پریشان کر رکھا ہے, گیس کا بل بھی اتنا خوفناک قسم کا آ رہا ہے. تو اب اسی طرح سے ویڈیوز بنا کریں گی. میرا خیال ہے کبھی کبھی اس قسم کی ویڈیوز جھیل لینے میں کوئی قباحت تو نہیں ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ کبھی جیسے کل ہم نے لائٹر ایک موڈ پہ ہم نے اپنی گفتگو کی تھی سالگرہ اسپیشل کے عنوان سے. آج ہم نے ایک سنسنی خیز ریولیوشنز کے حوالے سے آپ کا ایک ماحول بنایا اور ہم نے اس پہ گفتگو کی. ملک کے حالات جتنے وہ کہہ رہے ہیں نا کہ خطرناک اور خوفناک ہو چکے ہیں, ان حالات میں اگر ہم ہر وقت سیریس رہیں تو یا تو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا اور یا تو کوئی اور خدا نخواستہ عارضہ لاحق ہو جائے گا. لیکن یہ طے ہے کہ ملک کے ساتھ بہرحال ہم لوگ کچھ کر نہیں سکتے اپنی کیپیسٹی میں. جس نے کرنا ہے اسی نے کرنا ہے, تو پھر سانو کی موڈ پہ نہ لگ جائیں. کبھی کبھی سانو کی موڈ پہ جانا بھی میرا خیال ہے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعائیں تو ہم مانگ ہی رہے ہیں. یہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف دعاؤں کو قبول نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ عمل بھی دیکھتا ہے, اور اگر عمل اور دعا میں مطابقت نہ ہو تو پھر دعاؤں کی تکمیل جو ہے وہ ناممکن سی ہو جاتی ہے. یہ ایک الگ علمی بحث ہے. کسی نے مجھے کسی بزرگ کے حوالے سے کہا کہ کوئی صاحب ایک بزرگ کے پاس گئے اور ملک کے حالات پر اپنی تشویش کا اظہار کیا, تو ان بزرگ نے کہا چائے پیو. انہوں نے کہا حضرت دیکھیے ملک کے حالات, انہوں نے کہا چائے پیو. کہنے لگے سر آپ دیکھیے مطلب ملک میں معاملات کیسے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا بھائی تو ملک کے حالات کا کچھ کر سکتا ہے؟ کہنے لگے نہیں میں اس پوزیشن میں کہاں ہوں. کہنے لگے پھر چائے پیو. میں اور آپ بھی بالکل ارریلیونٹ ہیں, میں اور آپ بھی بالکل مسٹر یا مس نو بڈی بن چکے ہیں. مس مسٹر مسز کوئی فرق نہیں پڑتا, ریلیونس نہیں ہے ہم لوگوں کی. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, ہم لوگ ارریلیونٹ ہو چکے ہیں. جس نے کرنا ہے اسی نے کرنا ہے. اب ہم لوگ تو بیٹھ کر کے بس تماشا ہی دیکھ رہے ہیں. آج میں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کا پڑھ رہا تھا, انہوں نے کوئی عجیب پرلطف قسم کا بیان دیا ہے. کل وہ جو پریس کانفرنس ہوئی تھی زرداری صاحب اور بلاول اور شہباز شریف صاحب کی, انہوں نے اس پہ کہا کہ اگر ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ہی صدر وزیر اعظم کا فیصلہ کرنا تھا تو الیکشن کروانے کی کیا ضرورت تھی. اب یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی ٹو بی ویری آنیسٹ. چاہے میرا زرداری صاحب سے, پیپلز پارٹی سے, بلاول سے, شہباز شریف سے, نواز شریف سے 36 کا آنکڑا ہو, لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی. بھائی مطلب کولیشن گورنمنٹ بننے جا رہی ہے, کولیشن گورنمنٹ بننے سے پہلے جب میٹ اپ ہوتا ہے تو اسی طرح سے معاملات چلتے ہیں. اب کیا یہ باتیں عدالتوں میں طے ہوں گی؟ الیکشن ہوا, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن پہ دنیا ہنس رہی ہے. اچھا دنیا اس سے پہلے ہم پہ مطلب نہیں ہنس رہی تھی؟ میں عجیب سی بات ہے, مطلب چھوٹا منہ بڑی بات. چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو بہت دیر لگی معاملات کو سمجھنے میں. بھائی مطلب الیکشن ہو گیا, شکر منائیں, نتائج کو تسلیم کریں یا نہ کریں, اس سے کیا فرق پڑنا ہے؟ مطلب مجھے ایک بات بتائیں آپ,
جس طرح سے معاملات کو آگے جانا ہے اس کو جانے دیں, دفع کریں. بھائی میں کہہ رہا ہوں پی ڈی ایم نہیں, پی ڈی ایم 2 بن رہی ہے, اوکے فیئر انف. ایک حوالے سے خوشائند یہ, ایک حوالے سے 50% خوشائند یہ یوں ہے کہ جب ساری اپوزیشن پارٹیاں جو ایک دوسرے کو دھول چٹائے کرتی تھیں سب مل کر کے حکومت کریں گی تو کون کس کی اپوزیشن کرے گا؟ تو سب ایک پیج پہ رہ کر کے شاید ملک کو آگے کی طرف لے کر کے جائیں. یہ الگ بات کہ یہ خام خیالی ہی ثابت ہونے والی ہے یہ بات, اس لیے کہ الیکشن میں کے بعد یعنی حکومت کسی کی بھی بنے, ہونا یہی ہے پیٹرول کے ریٹ بڑھنے ہیں, گیس کے ریٹ بڑھنے ہیں, الیکٹریسٹی ٹیرف جو ہے وہ اوپر جائے گا, ڈالر کے ریٹ اوپر جائیں گے, پاکستان مزید IMF کے چنگل میں پھنستا چلا جائے گا, مزید جو ہے وہ سخت قسم کے اقدامات جو ہے وہ حکومتیں لیں گی. اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں مثال کے طور پہ بلاول بھٹو کی جی ہم پورٹ فولیوز نہیں لیں گے, تو بھائی پورٹ فولیوز نہیں لیں گے تو کوئی ہوشیاری آپ کی یہ کام تو نہیں آ رہی, اس لیے کہ آپ پورٹ فولیوز لیں یا نہ لیں, کابینہ میں شامل ہوں یا نہ ہوں, لیکن بہرحال پپا جانی صدر پاکستان تو بننے کے لیے جا رہے ہیں. آصف علی زرداری صاحب اسپیکر کا یا چیئرمین سینٹ کا عہدہ تو آپ لے رہے ہیں, کئی گورنر کے عہدے تو آپ کو ملیں گے, تو بہرحال حکومت میں شامل تو آپ ہو گئے, ساجے کی ہانڈی تو ہو گئی. تو اب آپ کے پاس وہ کہتے ہیں نا جھوٹا تبرہ کرنے کا بھی منہ نہیں ہوگا کہ عوام کو مہنگائی کی چکی میں پیس دیا اینڈ آل دیٹ. میں اس ویڈیو کی وساطت سے, حالانکہ مجھے پتہ ہے عمران خان کے بارے میں جب بات کی جائے تو لوگوں کی ایمان پر بن جاتی ہے, لیکن میں ایک بات بتاؤں, عمران خان سے زیادہ مؤثر اپوزیشن کوئی کر نہیں سکتا. اللہ کرے کہ میری یہ بات عمران خان تک پہنچ جائے, اللہ کرے کہ نقار خانے میں طوطی کی آواز جو ہے وہ کوئی سن لے. عمران خان صاحب آپ سے بہتر اپوزیشن پاکستان میں کوئی کر نہیں سکتا. حضور مجھے معلوم ہے بہت مشکل کام ہے آپ کا کہ آپ کسی کی بات سمجھ لیں اور مان لیں, کرنی آپ نے اپنی ہوتی ہے, لیکن ایک دفعہ میری بات مان کر کے یا کسی کا کہا سمجھ کر کے اور اپوزیشن میں بیٹھ کر کے ان لوگوں کو جو ہے وہ اپنی موجودگی کا احساس دلا کے دکھا دیجئے. اگلی دفعہ چاہے یہ حکومت 2 سال چلے, چاہے 5 سال چلے, چاہے 6 سال چلے, اگلی دفعہ جب ان کی حکومت کا خاتمہ ہوگا اور آپ اقتدار میں آئیں گے تو بلیو یو می لوگ حقیقی معنوں میں آپ کو اپنا مسیحا تصور کریں گے. غالب اکثریت آپ کے ساتھ ہوگی, ملک کا میڈیا آپ کا کھل کر کے سپورٹر ہوگا, اور ان لوگوں کو بھی جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ پوجانی تک پہنچانے کا ہمیں ایک بہترین موقع میسر آئے گا. التماس تو یہی ہے کہ ملک کی حالت پر مزید جو ہے وہ رحم کھایا جائے, اس سے مزید کھلواڑ نہ کیا جائے, سیاستدان مل کر کے اس معاملے کا کوئی حل نکالیں. باقی آپ لوگ تو صاحب لوگ ہیں, آپ لوگوں کو کون روک سکتا ہے, جو آپ نے کرنا ہے وہ آپ کریں گے. ہم لوگوں کی بات آپ نے پہلے کب سنی ہے؟ اگر آپ کو اس ملک سے مزید فٹ بال کھیلنی ہے تو ٹھیک ہے, یہ ملک بھی حاضر ہے اور ہم بھی بیٹھے ہوئے خاموش تماشائی ہیں. فی امان اللہ.